جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جعلنا بنائے ہیں فی السماء آسمان میں بروجن برج ٹھیک قلعے وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اس کو خوبصورت کیا ہے بنایا ہے خوبصورت للناظرین دیکھنے والوں کے لیے وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے الا مگر من اس طرح قسم جو چوری چپ کے سنتا ہے فَأَتْبَعَهُ، بس پیچھے پڑتا ہے اس کے شہاب مبین ایک شعلہ روشن وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے پھیلایا ہے زمین کو وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دی ہم نے اس میں رواسیہ پہاڑ وَأَنبَتْنَا، اور اگائی ہے ہم نے اس میں من کل شیء موضوع ہر چیز اندازے کے ساتھ وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے فی الزمین میں معائشا اسباب معیشت ومن اور ولمن، یعنی جعلنا لکم تمہارے لیے ولمن، اور ان کے لیے بھی لستم لہ برازقین، اس کے لیے بھی جس کو تم رزق دینے والے نہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز الا مگر عندنا خزائن، ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم نہیں اتارتے اس کو الا مگر بقدر معلوم، ایک معلوم اندازے کے ساتھ مقرر اندازے کے ساتھ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے بھیجی ہے ہوائیں لواقح بردار اٹھانے والی بادلوں کو فَأَنزَلْنَا، بس ہم نے اتارا ہے میں نے سب آسمان سے ماء پانی فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے پلایا ہے تمہیں وہ پانی وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں ہے تم لَهُ بِخَازِنِينَ، اس کو جمع کرنے والے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی نحی جلاتے ہیں ونمید اور مارتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم وارث بننے والے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور تحقیق ہم نے جان لیا تم میں سے آگے بڑھنے والے، اور البتہ تحقیق ہم نے جان لیا پیچھے جانے والے پیچھے رہنے اس سے رکھنے والے وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب ہوا يَحْشُرُهُمْ، وہ ان کو جمع کرے گا إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمتوں والا اور جاننے والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بخدا تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال کھنکھناتی ہوئی، من حمأ مسنون، من حمأ بدبودار
اور سڑے ہوئے گارے سے، والجان خلقنا، اور جان کو یعنی جنات کے باپ کو ہم نے پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، من نار سموم، لو کے آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت جب کہا ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرا، ایک انسان، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتے ہوئے بدبودار سڑے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، بس جب میں اسے ٹھیک کر لوں، سیدھا کر لوں، ٹھیک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھونکوں تو اس میں، من روح، اپنے روح، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو بس گر جاؤ، پڑ جاؤ، گر جاؤ اس کے تم سجدے کے حالت میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، بس سجدہ کے فرشتوں نے، كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ ہو جائے وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس ہو، اے ابلیس، ما لک، کیا ہو گیا تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہیں ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، وہ کہنے لگا، لم اکن لاسجد، نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ایک ایسے انسان کے لیے، خلقتہ، جسے آپ نے پیدا کیا ہے، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتے ہوئے بدبودار سڑے ہوئے گارے سے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فخرج، بس نکلو تم، منہا، یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، ملعون ہے، وإن علیک اللعنۃ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، جزا سزا کے دن تک، بدلے کے دن تک۔ قال، کہا شیطان، ربی، اے میرے رب، فانظر، بس مہلت دیجیے مجھے، الی یوم یبعثون، جی اٹھنے کے دن تک۔ قال، فرمایا، فإنک، بے شک بس تو من المنظرین، مہلت دی جانے والوں میں سے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر، ایک معلوم وقت کے دن تک۔ قال، شیطان کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، بسبب آپ کا مجھے گمراہ کرنے کے، لأزینن، میں ضرور بضرور خوبصورت بناؤں گا، لہم، ان لوگوں کے لیے، فی الارض، زمین میں، ولأغوینہم، اور ضرور بضرور گمراہ کروں گا ان کو، اجمعین، سب کو، الا عبادک، مگر آپ کے بندے، منہم، ان میں سے، المخلصین، منتخب، چنے وہ کو نہیں کروں گا۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، ھذا، یہ، صراط، راستہ ہے، علیہ، الیہ، میرے تک، مجھ تک مستقیم، سیدھا، وإن عبادی، اور بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم، نہیں ہے تیرے لیے ان پر سلطان، کوئی زور، الا، مگر، من اتبعک، جو جس نے آپ کی پیروی کی، من الغاوین، گمراہوں میں سے، وإن جہنم، اور بے شک جہنم، لموعدہم، البتہ، لموعدہم اجمعین، ان سب کی وعدے کی جگہ ہے، لہا، اس جہنم کے، سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں، لکل باب، ہر دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، جزء مقسوم، ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ اچھا جی، پچھلی آیت میں تھا کہ اگر وہ آسمان میں دن دہاڑے چڑھنے بھی لگ جائے نا،
پھر بھی اس کو نہیں مانیں گے، کہیں گے کہ ہم پر نظر بندی ہوئی۔ اب فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، بروجن، برج سے برج کی جمع ہے، اصل میں تو اس کا معنی ہوتا ہے واضح ہونا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ واضح ہونا، اسی طرح جو ہے نا وہ نظر آنا۔ قرآن پاک میں ازواج مطہرات سے لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ٹھیک ہے، تم جاہلیت اولی جیسے بناؤ سنگار کر کے دکھاتے مت پھرو۔ اسی معنی کے لحاظ سے جو چیز نمایاں ہو، دور سے نظر آتی ہو، اس کو بھی برج کہتے ہیں۔ مثلاً قلعہ دور سے نظر آتا ہے نا، برج کہتے ہیں۔ اس طرح محل، بڑا محل جو دور سے نظر آئے اسے برج کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئے؟ اور اسی معنی کے لحاظ سے جو مشہور کچھ ستارے ہیں، 12 ان کے برج کہتے ہیں، وہ بھی دور سے نظر آتا ہے۔ وہ ستارے جس نے مدار آفتاب کو، جنہوں نے آفتاب کو 12 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ سمجھا؟ جیسے سرطان ہے، سنبلہ ہے، وغیرہ ذالک نام لکھے ہوئے موجود ہیں، تو ان کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں قلعوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان کو بنایا خوبصورت دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھیں آپ رات کے وقت دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، چاند بھی ہوتا ہے، خوبصورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کیے ہیں ہر شیطان مردود سے۔ رجیم شیطان کے بارے میں تو پہلے ہم عرض کر چکے، رجیم رجام سے لفظ ہے، پتھر کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے رجم کسے کہتے ہیں؟ سنسار کرنا، پتھر مارنا۔ جسے سنسار کیا جائے اسے کیا؟ اسے مرجوم کہتے ہیں۔ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو سنسار کیے جانے والے میں سے ہو جائے گا، تو یہ سنسار کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رجیم مردود ملعون کے معنی میں، دھتکارا ہوا، اس معنی میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، جو چھوڑی چنکی سنے تو پیچھے لگتا ہے اس کے شہاب، شعلہ واضح، یعنی شیاطین سے اس کی حفاظت ہے۔ اگر شیاطین وہاں پر جاتے سننے کے لیے تو شیاطین کے پیچھے پڑتا ہے شعلہ واضح، شہاب، شعلہ، سمجھا کہ آگ کا۔ آپ لوگ کبھی کبھار دیکھتے ہیں نا اس طرح تیر سا جاتا ہے آسمان، وہ یہ ہے، وہ شہاب مبین ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ سے کہا کہ شعلہ آسمان میں اس طرح نظر آئے کہ تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت میں کوئی بڑا حادثہ ہونے لگا ہے
یا کوئی بڑا بندہ مرنے لگا ہے یا پیدا ہونے لگا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کسی بندے وغیرہ کے ساتھ کسی حادثے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ شیاطین کے پیچھے پڑتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ والارض مددناها، والارض مددناها، یہ اصل میں ہے یہاں پر والارض سے پہلے ایک مددنا آپ کو محذوف ماننا پڑے گا. مددنا الارض مددنا ما اسمن عاملہ على شریعت التفسیر کی قبیل سے ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مدد پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، مدد سے مانا لمبائی میں کھینچنا. سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے زمین کو کھینچا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈالے اس میں پہاڑ. راسیہ کی جمع پہلے میں بتا چکا، رسا یا رسو، باب نسا رسی، ہمانا کسی چیز کا ٹھہرنا جمنا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر چیز جو ہے مقدار سے اگائی ہے. موزون بمانا مقدر بمقدار متعین ہے. سمجھ آنے کہ نہیں ہے؟ ایسے تو وزن سے ہے، وزن کرنا، تولنا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معائش معیشتوں کی جمع ہے. سامان معیشت. اور فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہے اسباب معیشت. کوئی کیا کر کے کما رہا ہے، کوئی کیا کر کے کما رہا ہے. کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی فصل بیچ رہا ہے، کوئی کتابیں بیچ رہا ہے، کوئی پینسل بیچ رہا ہے، کوئی بیگ بیچ رہا ہے، کوئی گلاس بیچ رہا ہے، کوئی پتھر بیچ رہا ہے، کوئی برتن بیچ رہا ہے، کوئی فرنیچر بیچ رہا ہے، کوئی گاڑیاں بیچ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی ٹوپیاں بیچ رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے، اینک بیچ رہا ہے. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ یہ سب اسباب معیشت ہیں کہ نہیں؟ ومن اور ولمن اجعلنا لکم وجعلنا لمن، اور اس کے لیے بھی ہم نے اسباب معیشت پیدا کی. لستم لہ برازقین، جیسے تم رزق دینے والے نہیں ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں ہمارے پاس مگر ہر چیز کے خزانے موجود، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس. ہمارے پاس چیزوں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اتارتے ہم اندازے کے ساتھ. پانی زیادہ اتارے تو تم سے سنبھالا ہی نہ جائے، شراب آ جائے. فصل زیادہ اگائیں تو خراب ہو جائے، تمہارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے، گوداموں میں رکھنا مشکل ہو جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے پاس تو کمی نہیں ہے، کمی تمہارے پاس ہے، تم سنبھال نہیں سکتے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور نہیں اتارتے ہم اس چیز کو مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ. سمجھ آ رہی؟ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، لواقح لاقحٌ کی جمع ہے، لاقحٌ خلاف قیاس. اکثر حضرات ہی کہتے ہیں کہ لاقحٌ کی جمع ہے، بعض کہتے ہیں کہ لاقحۃٌ کی جمع ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے اس کے عرصہ ضبط کیا، یہ لواقح لاقح کی جمع ہے. لاقح ہے اس کا مادہ بمانا اٹھانا. سمایا تو ہم نے ہوائیں بھیجی، ہواؤں وہ
اٹھانے والی ہے. کس کو؟ بادل کو. بادلوں کو اٹھایا وہ بادل کتنے منوں کے لیے ٹنوں کے حساب سے اتنے وزنی بادل. ان بادلوں کو کس نے اٹھایا؟ وہ ہواؤں نے. سمجھ آ رہی جی. فانزلنا من السماء ماء، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فاسقیناکم اس میں 3 ضمیریں ہیں. فاسقینا ایک نا ضمیر ہے، ضمیر متکلم فاعل کی. ایک کم ضمیر ہے مفعول اول، ایک ہو ضمیر ہے مفعول ثانی. اسقا یسقی اسقا باب فعل. ہم نے وہ پانی تم کو پلایا. ویسے زیادہ تر ایک باب مجرد سقا یسقی سے استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ وما انتم لو بقادرین، اور تم اس کو جمع کرنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی البتہ جلاتے ہیں. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا حسر والا ترجمہ، تاکید والا نا. ہم ہی زندہ کرتے اور امید، اور ہم ہی مارتے، اور نحن الوارثون، اور ہم وارث بننے والے ہیں. ہم وارث بننے والے ہیں. دیکھیے حقیقی ملکیت تو ہر چیز پہ اللہ کی ہے، لیکن مجازی ملکیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہوئی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جو مجازی ملکیت انسانوں کی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم ہی اصل وارث پہلے بھی تھے، ہم ہی وارث بن جائیں. حقیقی ملکیت پہلے بھی ہماری ہی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح ہم وارث بن جائیں، مجازی ملکیت بھی ان کی ختم ہو جائے گی. لقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستقدمین، تم میں سے جو آگے نکلنے والے ہیں اور تم میں سے جو پیچھے سرکنے والے ہیں، ان سب کو ہم جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ان کو جمع کرے. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتے ہوئے، بدبودار سڑے ہوئے گارے سے. ان الفاظ کو سمجھو. صلصال، ایک تو صلصال کا مادہ جو ہے نا، یہ مادہ اس کا ہے صالالہ، صاد اور 2 لام. سمجھ آ گئی؟ یہ اصل میں تھا صلال. کیا تھا؟ صلال. پھر ان میں سے ایک لام کو صاد سے بدل دیا تو صلصال ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ گئی؟ صلصال جی جی ہاں صلال ہے نا، تو 2 شد ہو تو 2 لام ہے نا، بس ایک لام صاد سے بدل گیا تو صلصال ہو گئے. صلصال اس مٹی کو کہا جاتا ہے، گارے کو، ٹھیک ہے، جس میں خشک ہونے کے بعد آواز پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، جو ہے نا کھنکھنانے لگے. ٹھیک ہے، اس کو صلصال کہتے ہیں، اس گارے کو. حما،
جب گارا جو ہے اس کا رنگ سیاہ ہو جائے، بدبو پیدا ہو جائے، سمجھ آئی؟ اس کو حما کہتے ہیں، حم فی عین حمئۃ، سمجھ آئی؟ سورہ کہف میں موجود ہے۔ ڈوبتا ہے وہ چشمے میں کیچڑ، یعنی بدبودار جو چشمہ ہوتا ہے، مسنون، سڑا ہوا، جو بالکل سڑ جائے، اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے مٹی جب اس کو پانی بھی بھگویا نہ جائے تو اس کے لیے تراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خلقکم من تراب، قرآن پاک میں ہے۔ اس کے بعد جب اس کو پانی میں بھگویا جائے تو اس کے لیے طین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، طین، انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو پیدا کیا انسانوں کو چپکنے والے گارے سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اس کے بعد جب وہ کچھ دیر اور اس پہ گزر جائے، اس کا رنگ سیاہ ہو جائے، سمجھ آگے؟ رنگ سیاہ ہو جائے، بدبو اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں اس کو حما کہتے ہیں۔ پھر چوتھا مرحلہ جب اس کے بعد وہ سڑ جائے تو اس کو مسنون کہتے ہیں۔ پھر اس کا پانچواں مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، جب وہ خشک ہو جائے، ٹھیک ہے، کھنکھنانے لگ جائے تو اسے صلصال کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس کو آگ میں پکایا جائے، ٹھیک ہے، اور ٹھیکری بن جائے تو اس کو فخار کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہے جی؟ سورہ رحمان میں خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ سارے الفاظ 6 الفاظ میں نے آپ کو بتایا، ایک قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ مٹی سے لے کر آگے تک کے مختلف مراحل ہیں۔ تو یہ یہاں پر بتایا کہ انسان کو اس طرح مراحل سے پیدا کیا گیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا نہیں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، یہاں پر بھی ما أُثْمِرَ عَامِلٌ عَلَىٰ شَرِيعَةِ التَّفْسِير، خَلَقْنَا الْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، سمجھا؟ ایسا ہے۔ من قبل من نار السم، اس سے پہلے ہم نے جان کے جنات کے باب ہم نے آگ کے لو سے جو ہے نا پیدا کیا، جان جنات کے اب بعد نے کہا جان اس میں جمع ہے جن کے، بعد نے کہا اس میں جنس ہے۔ جس طرح انسانوں کے جد امجد وہ حضرت آدم علیہ السلام، انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس طرح جنات جو ہے نا وہ جان ابو الجان کے اولاد ہیں۔ جان جن جنہ یا جن بابنا سلاسلہ کسی اس میں پوشیدگی کا معنی پایا جاتا ہے، پوشیدہ ہونا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ٹھیک، جب رات نے پوشیدہ کر دی، مخفی کر دیا،
جنات کو بھی جنات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتی. میجن یا الجنہ ڈھال کو کہتے ہیں. ڈھال کیا کرتی ہے؟ آپ کو بچاتے ہیں، روکتی ہے، آپ کو چھپاتی ہے. چھپنے کا معنی اس میں ہے کہ نہیں؟ ڈھال کہتے ہیں. جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی زمین درخت گھنے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی، چھپی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو مادہ جہاں پر پایا جائے گا، چھپنے کا معنی اس میں ضرور ہوگا. من قبل من نار السموم، سموم اس کا مادہ ہے سین ما، سین میم. تنگ سوراخ کو کہتے ہیں. سوراخ کا تنگ ہونا اصل میں تو یہ ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اون داخل ہو جائے فی سم الخیاط، کس میں؟ سوئی کے ناک. تنگ سوراخ ہے کہ نہیں؟ تو اسی سے وغیرہ سارے قول و مسالے. لیکن یہاں پر آگ کی لو، ایسا یا ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس لیے وہ ناری مخلوق ہے اور فرشتے نوری مخلوق ہیں. آگ سے پیدا ہوئے جنات. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُ، بس جب میں اسے بالکل ٹھیک درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنے روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ. قَعُوا امر کا صیغہ ہے، جمع کا. قعوا، قع، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ کس سے بنا ہے جی؟ تو اب یہ تقع سے بنا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی اصل اوقع ہے. اس کے بارے میں صرفیوں کی دو قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کو ہم بنایا ہم نے قع کو مضارع کے اپنی اصلی حالت سے، تعلیل سے پہلے جو حالت ہے، یعنی وقع یوقع، وقع یوقع توقع سے ہم نے کیا کر دیا؟ توقع سے ہم نے کیا کر دیا جناب والا؟ توقع سے ہم نے تا کو کیا کر دیا؟ تا مضارع کو گرا دیا. تا مضارع کو گرانے کے بعد چونکہ واو کیا ہے؟ ساکن، تو شروع میں حمزہ لیں، حمزہ بستی مقصور ہے، اوقع ہو گیا. پھر جو ہے چونکہ مضارع میں واو گر چکی ہے، اس لیے ہم نے یہاں سے کیا کر دیا؟ واو کو گرا دیا. تو جب واو کو ہم نے گرا دیا تو حمزہ بستی تو ہم لائے تھے، اس لیے کہ اس کے بعد کیا تھا؟ مقصور تھا، کیا نام تھا؟ ساکن تھا. تو اب ساکن تو رہا نہیں، اس کے بعد پھر متحرک ہو گیا، تو حمزہ بستی کی ضرورت رہی نہیں. حمزہ بستی کو ہم نے گرا دی. تو کیا ہو گیا؟ قع سے یہ بہن. بعد نے کہا کہ نہیں، دوسرے قول یہ کہ نہیں، تعلیل کے بعد ہم نے اس کو مضارع سے بنایا، تو تقع سے ہے. تو اب بات آسان ہے کہ بستہ مضارع کو گرا دو، آخر کو ساکن کر دو، تو بن جائے قع.
یہ دونوں قول. تو فقعوا له ساجدین، ساجدین حال ہے، قعوا اس کی ضمیر سے کہ تم سجدے میں گر پڑو. فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ اجمعون تاکید ہے. الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا اصل میں کیا تھا؟ ابایا. سمجھ آ گئی؟ تو یا کو الف سے بدل دیا، ابا ہو گیا. ابا یا ابی، باپ ذرا بس کمال انکار کرنا. اس نے انکار کیا کہ وہ ہو جائے وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. بخیر آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ تفصیل کہ اس کو تو حکم نہیں تھا کیسے اس کو دھتکارا گیا، یہ بتا چکا نا میں یہ بات. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ وہ ہم نے 8ویں پارے میں سورہ اعراف کی پہلے سے جو سورۃ اعراف کی شروع کا حصہ ہے وہ بھی نکالا تھا، آپ کو پڑھ کے سنایا تھا. ایسا تھا نا، قال ما منعك الا تسجد قال ان تسجد کیا ہے اذ امرتک، بتایا نا وہ بات. بس ٹھیک ہے، بات ہو چکی ہے اور تفصیل ہو چکی ہے. تو کیا تجھے کسی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا یا ابلیس، قال یا ابلیس مالک الا تکون مع الساجدین. قال، اس نے کہا لم اقل لاسجد، نہیں کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے بشر خلقتہ من صلصال من، خلقتہ یہ صفت ہے لبشر کے لیے کہ میں سجدہ کروں ایسے انسان میں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کو میں سجدہ کروں؟ مٹی جو میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہے. مٹی نیچے گرتی ہے، آگ اوپر اڑتی ہے، تو آگ مٹی سے افضل، تو میں اس انسان سے افضل جو مٹی سے پیدا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، نکلو یہاں سے، ادھر سے نکلو، اس سے نکلو یہاں سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو ادھر رہنے کے قابل نہیں ہے. فإنک رجیم، بس بچے مردود ہے. فإن علیک اللعنۃ، اللعنۃ اسم ہے، انک علیک خبر، تجھ پر لعنت ہے بدلے کے دن تک. قال، وہ کہنے لگا رب اے میرے فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجیے جی اٹھنے کے دن تک. اب دیکھیے شیطان کو دیکھ کے اب اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور متکبرانہ گفتگو کی کہ میں انسان کو سجدہ کروں. اللہ کا حکم نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور اللہ اس کو پتہ ہے، انکار کر دی. اللہ تعالیٰ کس میں ہے؟ غصے میں ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کے باوجود وہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جذبات میں نہیں آتا. وہ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا اس کی قبول بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی کر رہا ہے. اس نے کہا نا مجھے مہلت دیجیے، اے اللہ مجھے مہلت دیجیے، یہ دعا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین، ٹھیک ہے تو مہلت دی جانے والے سے، دعا قبول ہو گئی. اس سے معلوم ہوا کہ دعا کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہے. دعا کی قبولیت کے لیے مومن ہونا بھی شرط نہیں ہے، کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. لیکن دنیا کے حق میں، آخرت میں نہیں، آخرت کے حق میں نہیں. لیکن صرف اتنا ہوا کہ دعا تو اس کی قبول ہو گئی، لیکن جس وقت تک وہ دعا چاہتا تھا قبول ہونا، مہلت چاہتا تھا، اس وقت تک مہلت ملی نہیں، بس اسے کچھ کم وقت تک ملی. بس وہ چاہتا تھا کہ مجھے مہلت مل جائے،
قیامت تک، ٹھیک ہے، کہ مجھے موت ہی نہ آئے، لیکن اس کو مہلت ملی نفخ اولا تک، نفخ ثانیہ تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، تجھے مہلت ہے کہ معلوم وقت کے دن تک۔ نفخ اولا جب پہلے دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، تو وہ بھی مر جائے گا، پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ جائیں گے، قیامت شروع ہوگی۔ تو وہ چاہ رہا تھا نفخ ثانیہ تک مہلت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی نفخ اولا تک۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بس اتنا ہو گیا، باقی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، شیطان نے کہا اے میرے رب، آپ نے مجھے گمراہ کرنے کی وجہ سے، جب نے اغوایا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، تو میں بھی ان کے لیے زمین میں خوبصورتی پیدا کرتا رہوں گا، انسانوں کے لیے زمین کی چیزیں ان کے لیے خوبصورت بناتا رہوں گا، زمین کی چمک دمک ان کو دکھاتا رہوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر آپ کے وہ بندے جو منتخب ہیں، چنے، مخلص، منتخب چنے ہوئے بندے، ان کو چھوڑ کر باقی کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ بندے مخلص ہوتے ہیں، کچھ مخلص ہوتے ہیں، مخلص بھی مخلص بھی۔ سمجھ آگے کہ نہیں جائے؟ قال هذا صراط علی مستقیم، وہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے، علی الیہ، ٹھیک ہے، مستقیم سیدھا، مستقیم صفت ہے صراط۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور متعلق مقدم وہ تو پھر یہ ہونا چاہیے هذا صراط علی مستقیم، پھر تو یہ ہونا چاہیے، سمجھ آ یہ تو مضاف ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے جو بندے ہیں نا تو ان پر تیرا زور کوئی نہیں چلے گا، میرے بندے جو ایک بندے مومن، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو کچھ نہیں کر بگاڑ سکے گا، مگر جو تیری پیروی کرے گمراہوں میں سے تو ٹھیک ہے، اور پھر تیرے پیچھے جو چلتے ہیں چلے، خود جو چلنے والے ہیں چلے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ، جہنم ان کی وعدے کی جگہ سب، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 7، یعنی 7 طبقات ہیں جہنم کے، سقر ہے، سمجھ آگے، اور اسی طرح حطمہ ہے، حاویہ ہے، سمجھ آگے کہ نہیں، مختلف جحیم ہے وغیرہ ذالک۔ اور جہنم کے دروازے سے شٹر کی طرح سے دکان کا دروازہ نہیں جیسے اوپر نیچے یوں کھولتے ہیں، ٹھیک، اوپر نیچے کھولتے ہیں، جیسے دکان کا شٹر نہیں ہوتا اس طرح۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کیا، لوگوں کو تقسیم کیے کہ فلاں دروازے سے فلاں لوگ جائیں گے، فلاں دروازے سے فلاں لوگ جائیں گے، فلاں دروازے سے فلاں لوگ جائیں گے، مشرکین فلاں دروازے سے جائیں گے، منافقین فلاں دروازے سے جائیں گے، اہل کتاب فلاں دروازے سے جائیں گے وغیرہ ذالک۔ مومنین اور عصات، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تمام مومنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی مومن کو جہنم میں نہ بھیجے۔
منہم، یہ منہم کی جو ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ جی جی جہنم کی طرف، منہم کی ضمیر، جی 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 کیا؟ ہاں جی، اس میں ایک قول ہے کہ غابین کی طرف لوٹ رہی ہے من الغابین، لیکن دوسرا قول یہ بھی ہے کہ سبع ابواب کی طرف لوٹ رہی ہے، ایک قول اس میں یہ بھی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ دوسرا قول کیا ہے کہ یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ جہنم کی طرف، ابواب کی طرف، سبع ابواب۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو جہنم کے دروازے تو قرآن پاک سے ثابت ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے دروازے حدیث سے ثابت اور قرآن پاک میں واضح نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں بات ٹھیک ہے کہ منہم کی جمع منہا ہونا چاہیے تھا، منہا، کیونکہ ابواب غیر ضمیر القول ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے تو اس کی طرف مؤنث کی ضمیر اٹھائی جاتی ہے، اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، منہا، لیکن کوئی بات نہیں، جمع کی ضمیر بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں جی۔